بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہسٹری انفولڈ سے ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ بدھ مت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں صدیوں پر روحانی جستجو اور انسانی باطن کی تلاش میں پیوست ہیں۔ گوتم بدھ کی تعلیمات ایک نورانی چراغ کی مانند ہیں جو باطن کی تاریکیوں میں روشنی بکھیرتی ہیں، انسان کے نفسانی خواہشات سے آزاد کر کے نروان کی منزل تک لے جاتی ہیں۔ ان تعلیمات کے امین اور عملی ترجمان دلائی لاما جیسے روحانی پیشوا ہیں، جنہوں نے نہ صرف تبتی قوم کی روحانی قیادت کی بلکہ عالمی ضمیر کو بھی سکون، عدم تشدد اور ہمدردی کا پیغام دیا۔ بدھ مت اور دلائی لاموں کے کردار انسانی تہذیب میں ایسے نقوش چھوڑ گیا ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ بدھ اور لاما ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بدھ مت ہے۔ بدھ مت ایک قدیم مذہب اور فلسفہ ہے جو گوتم بدھ کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ لاما بدھ مت کے ایک روحانی رہنما یا استاد کو کہا جاتا ہے، خاص طور پر تبتی بدھ مت میں، لہذا بدھ اور لاما دونوں کا تعلق بدھ مت سے ہے۔ مہاتما بدھ ایک مبلغ رہنما اور ان کے عوام پر اثر کی بات کریں۔ مہاتما، جن کا اصل نام صدارت گوتم تھا، 6ویں صدی قبل المسیح کے ایک عظیم روحانی رہنما اور فلسفی تھے۔ وہ بدھ مت کے بانی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی تعلیمات نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے۔ بدھ نے بنی نوع انسان کو دکھوں سے نجات کا راستہ دکھایا اور ایسی زندگی گزارنے کا درس دیا جو امن، محبت اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ ابتدائی زندگی ترک دنیا کی بات کریں۔ سراج گوتم بدھ ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ایک راجا تھے، انہیں تمام آسائشیں میسر تھیں، لیکن ان کا دل دنیاوی چیزوں سے بیزار تھا۔ انہوں نے جوانی ہی میں دنیا کے دکھوں کا مشاہدہ کیا جس نے ان کے دل میں ایک گہرا اثر ڈالا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زندگی فانی ہے اور اس میں دکھ لازمی ہیں۔ اس لیے انہوں نے 29 سال کی عمر میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر سچ کی تلاش میں گھر بار ترک کر دیا اور روشنی کی تلاش میں نکل پڑے۔ گھر چھوڑنے کے بعد صدارت نے مختلف گروہوں سے تعلیم حاصل کی، لیکن ان کی تلاش کبھی ختم نہ ہوئی۔ انہوں نے سخت ریاستیں کی، لیکن اس سے بھی انہیں سکون نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر مراقبہ کرنا شروع کیا۔ طویل مراقبے کے بعد انہیں بدھی نروان حاصل ہوا اور وہ بدھ بن گئے۔ لفظ بدھ کا مطلب ہے روشن خیال یا بیدار ہونے۔ اگر تعلیمات کی بات کریں، بدھ کی تعلیمات 4 عظیم سچائیوں اور 8 راستوں پر مبنی ہیں۔ 4 عظیم سچائیاں یہ ہیں: دکھ، زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ دکھوں کا سبب، دکھ کی وجہ خواہش اور لالچ ہے۔ دکھوں سے نجات، دکھ، خواہش اور لالچ کو ترک کر کے دکھ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نجات کا راستہ 8 گنا راستہ ہے۔ 8 نکاتی راستہ یہ ہے: صحیح نقطہ نظر، زندگی کو صحیح تناظر میں دیکھنا، صحیح سوچ، مثبت اور تعمیری سوچ رکھنا، صحیح کلام، سچ بولنا، افضول باتوں سے پرہیز کرنا، صحیح عمل، نیک کام کرنا اور کسی کو نقصان نہ پہنچانا، صحیح ذریعہ معاش، ایمانداری سے روزی کمانا، صحیح کوشش کرنا، نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا، صحیح دھیان دینا، اپنے ذہن کو قابو رکھنا اور مراقبہ کرتے رہنا، صحیح ارتکاز کرنا، کسی ایک چیز پر توجہ مرکوز کرنا ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نیک عمل نیکی کو جنم دیتا ہے اور برا عمل بدی کو۔ ان کے پنرجنم یا ری برتھ کی بات کریں، موت کے بعد روح ایک نئی شکل میں دوبارہ جنم لیتی ہے جب تک مکتی نروان حاصل نہ ہو۔ نروان کی ایک بات کریں، خواہشات، دکھوں سے مکمل نجات جو انسان کو جنم و مرگ کے چکر سے آزاد کر دے۔ اہنسا، عدم تشدد، ہر جاندار کے لیے ہمدردی، محبت اور نقصان نہ پہنچانے کا اصول ہونا چاہیے۔ مراقبہ ذہن کی پاکیزگی اور دنیا سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بدھ کی تبلیغ کے لیے سفر کی بات کریں۔ بدھ نے اپنی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پورے ہندوستان میں سفر کیا۔ انہوں نے مختلف طبقوں کے لوگوں سے بات کی اور ان کی تعلیمات سادہ اور آسان تھیں، جو لوگوں کو آسانی میں سمجھ آ جاتی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو
ذات پات اور سماجی امتیاز کے خلاف بھی تعلیم دی. ان کا پیغام محبت اور بھائی چارے پر منحصر تھا. عوام پر اثر کی بات کریں، بدھ کی تعلیمات نے عوام پر گہرا اثر ڈالا. لوگوں نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. انہوں نے اپنے اندر کے غصے، لالچ اور حسد کو کم کیا اور پرامن زندگی گزارنے لگے. بدھ نے لوگوں کو خود پر قابو پانے، اپنے ذہن کو صاف کرنے کا طریقہ سکھایا. ان کی تعلیمات نے لوگوں کو ایک نئی امید دی، انہیں دکھوں سے نجات کا راستہ دکھایا. بدھ مت کے فروغ کی اگر بات کریں، بدھ مت نہ صرف ہندوستان میں پھیلا بلکہ ایشیا کے دیگر ممالک جیسے چین، جاپان، کوریا، تھائی لینڈ، برما اور سری لنکا میں بہت مقبول ہوا. بدھ مت دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے. بدھ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے. وہ ایک نرم دل، ہمدرد، شفیق انسان تھے. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی اور انہیں ایک صحیح راستہ دکھایا. ان کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. وہ ایک عظیم استاد اور رہنما تھے. بدھ کی میراث کی اگر بات کریں، بدھ کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں. ان کے افکار اور نظریات انسانیت کے لیے ایک قیمتی ورثہ ہیں. انہوں نے دنیا کو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا. ان کی تعلیمات ہمیں ایک بہتر زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہیں. بدھ سے دلائی لاما کے سفر کی بات کریں، بدھ مت صدارت گوتم بدھ کے بعد بدھ مت کی روایات میں متیریا بدھ کو اگلا بدھ کہا جاتا ہے جو مستقبل میں آئے گا. موجودہ دور میں کوئی نیا بدھ پیدا نہیں ہوا بلکہ عقیدے کے مطابق متیریا بدھ آئندہ زمانے میں دنیا میں ظاہر ہوگا تاکہ انسانیت کو نجات دلا سکے. مختصر بدھ مت اور دلائی لاما میں فرق کی بات کریں، مہاتما بدھ اصل بدھ ہیں جنہوں نے بدھ مت شروع کیا. دلائی لاما بدھ مت کے بعد زمانے کے تبتی بدھ مت کے رہنما ہیں جو مہاتما بدھ کے اصولوں پر عمل کرتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. روشنی اور تصور کی اگر بات کریں، مہاتما بدھ خود مکمل بدھی روشن ضمیری حاصل کر چکے تھے. ان کا مشن تھا کہ انسان خود محنت کر کے ذاتی طور پر نروان حاصل کرے، خود کو خواہشات اور جہالت سے آزاد کرے. دلائی لاما خود کو گرو نانک بدھ کا تار مانتے ہیں کہ دوسروں کو روشنی کی طرح رہنمائی کرتے ہیں. جب تک سب مخلوقات نجات نہ پالیں خود نروان کو موخر کرتے ہیں. خود نجات کی بجائے دوسروں کی خدمت کو اولین مقصد سمجھتے ہیں، نجات کا راستہ دکھاتے ہیں. مہاتما بدھ ہر شخص اپنی ذاتی کوشش، مراقبہ، اخلاقیات، علم کے ذریعے نجات حاصل کر سکتا ہے. خدا یا کسی روحانی طاقت پر انحصار نہیں کرتا. دلائی لاما میں نجات کی راہ میں ذاتی کوشش کے ساتھ ساتھ رحمت، دعا اور گرو نانک بدھ کی رہنمائی کا سہارا لیا جاتا ہے. یعنی دوسروں کی ہمدردی اور خدمت بھی نجات کا راستہ ہے. مذہبی ڈھانچے کی بات کریں، مہاتما بدھ کے ابتدائی دور میں بدھ مت ایک زیادہ سادہ غیر رسمی راستہ تھا جن میں زیادہ عبادات یا رسمی درجہ بندی نہیں تھی. دلائی لاما بدھ مت میں تبتی بدھ مت میں بڑی روحانی تبدیلی درجہ بندیاں کی گئیں، خانقاہی نظام ظاہر کیا گیا اور مذہبی رہنماؤں کا منظم سیاسی سلسلہ قائم ہے. دلائی لاما سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے. روحانی کردار کی بات کریں، مہاتما بدھ ایک عظیم معلم، حقیقی تجربہ رکھنے والے انسان تھے جنہوں نے نروان کے اصول دریافت کیے. دلائی لاما ایک رہنما گرو نانک بدھ کا تسلسل سمجھے جاتے ہیں جو بدھ مت کی تعلیمات کی حفاظت ان کی وضاحت کرتے ہیں. اگر مختصر بات کریں تو مہاتما بدھ بنیادی اصولوں کے بانی اور ان پر عمل کرنے والے پہلے فرد تھے، جبکہ دلائی لاما ان اصولوں کے محافظ اور انسانوں کی بھلائی کے لیے خود کو قربان کرنے والے روحانی رہنما ہیں. مہاتما بدھ کے بعد بدھ مت کی روایت میں متیریا بدھ کو اگلا بدھ کہا جاتا ہے جو مستقبل میں آئے گا. موجودہ دور میں کوئی بدھ پیدا نہیں ہوا بلکہ عقیدے کے مطابق متیریا بدھ آئندہ زمانے میں ظاہر ہوگا. بدھ مت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جس کی بنیاد گوتم بدھ نے رکھی. دلائی لاما بدھ مت کی گیلک مکتب فکر کے روحانی رہنما ہیں جو تبتی بدھ مت کی ایک قسم ہے. اگرچہ دلائی لاما بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے ایک نظامی شخصیت ہیں، ان کا اثر بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بدھ مت کے بانی نہیں ہیں اور نہ ہی مہاتما بدھ کے پیروکار و مشترکہ رہنما ہیں. بدھ مت کی بہت سی مختلف روایات اور مکاتب فکر ہیں جیسے تھیرواد، مہایان، واجریان وغیرہ،
اور ہر ایک کے رہنما اپنے رہنما اور اپنے علماء ہیں۔ مطلب دلائی لامہ بدھ مذہب کی ایک خاص شاخ تبتی بدھ مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ بدھ مت ایک وسیع مذہب ہے جس میں مختلف روایات اور عقائد شامل ہیں۔ دیگر بدھ مکاتب فکر کے اپنے رہنما ہیں۔ مثال کے طور پر تھیرواد بدھ مذہب میں بخشو، راہب اور علماء مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دلائی لامہ کا احترام عالمی سطح پر ہوتا ہے، لیکن وہ پورے بدھ مت کی نمائندگی نہیں کرتے۔ دلائی لامہ کا لقب تبتی بدھ مت کے گیلک مذہب فکر سے وابستہ ہے، جس کی بنیاد تسونگ کھاپا نے رکھی تھی۔ یہ لقب ایک روحانی اور سیاسی رہنمائی کی علامت ہے۔ پہلے دلائی لامہ گیندون ڈرپ تھے جو تسونگ کھاپا کے شاگرد تھے، تاہم دلائی لامہ کا لقب رسمی طور پر تیسرے دلائی لامہ سونام گیاتسو کو دیا گیا، جو منگول خان الٹان خان نے انہیں دلائی کہا۔ منگول زبان میں سمندر کے معنی اس کا مطلب ہے۔ اہم نکات کی بات کریں، دلائی لامہ کا سلسلہ ایک تسلسل ذات پر مبنی ہے، جس کے مطابق دلائی لامہ اپنے پیشروں کا جسمانی اطاعت مانا جاتا ہے۔ سیاسی حیثیت کی بات کریں، 17ویں صدی میں 5ویں دلائی لامہ نے تبتی ریاست کو متحد کیا اور تب سے یہ عہدہ تبتی بدھ مذہب کے روحانی رہنما کے ساتھ تبت کے سیاسی سربراہ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ موجودہ دلائی لامہ 14ویں دلائی لامہ تنزین گیاتسو جو 1935 میں پیدا ہوئے تاحال دلائی لامہ ہیں، جو 1959 میں تبت سے جلا وطن ہوئے اور ہندوستان میں مقیم ہیں۔ خصوصاً اگر بات کریں، دلائی لامہ کا نظام تبتی بدھ مت کی ایک منفرد روایت ہے جو گیلک مذہب فکر کے روحانی اور تاریخی ارتقاء کا حصہ ہے۔ یہ خطاب ایک مخصوص علاقائی اور مذہبی سیاست و ثبات سے جڑا ہوا ہے۔ گوتم بدھ کی بنیادی تعلیمات 4 عظیم سچائیاں: تکلیف، دکھ کا سبب، تشا، دکھ کا خاتمہ، نروان۔ دلائی لامہ تبتی بدھ مت کی تعلیمات کی بات کریں تو گوتم بدھ کی بنیادی وجوہات پر مبنی ٹینٹرک طریقوں، منتروں، مراقبوں پر زور، اپکتی اور گرو کی اہمیت، روحانی گرو لامہ کی پرسش اور ان کی رہنمائی کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ بودھی ستوا کا تصور موجود ہے، دوسروں کی نجات کے لیے اپنے نروان کو مؤخر کرنا۔ کارما کا پیچیدہ نظریہ موجود ہے، اعمال کے نتائج کو مختلف جنموں سے جوڑ کر سمجھا جاتا ہے۔ بودھی ستوا کا تصور دوسروں کی نجات کے لیے اپنے نروان کو مؤخر کرنا۔ کارما کا پیچیدہ نظریہ اعمال کے نتائج کو مختلف جنموں سے جوڑ کر سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی اور سماجی انصاف، دلائی لامہ انسانی حقوق، امن، ماحولیات جیسے عالمی مسائل پر توجہ دیتے ہیں۔ گوتم بدھ کی تعلیمات عملی اور فلسفیانہ ہیں، جبکہ دلائی لامہ کی تعلیمات میں رسمیات، روحانی گرو کا نظام اور تانترک طریقے شامل ہیں۔ دونوں کا مقصد دکھوں کا خاتمہ ہے، لیکن راستے اور طریقے مختلف ہیں۔ تبتی بدھ مت کی خصوصیات کی اگر بات کریں، دلائی لامہ تبتی بدھ مت کی گیلوک ٹریڈیشن کے رہنما ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات میں اس ٹریڈیشن کی خصوصیات بھی شامل ہیں، جس کے تنترا اور مختلف روحانی مشقیں ہیں۔ دنیاوی مسائل پر توجہ دینا، موجودہ دلائی لامہ تنظیم گلاس کو صرف روحانی رہنمائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں امن، انسانی حقوق اور مذہبی یکجہتی کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ دلائی لامہ تبت کے روحانی پیشواؤں کا خطاب ہے جو بدھ مت کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ جب کوئی دلائی لامہ فوت ہونے لگتا ہے تو وہ اپنی موت سے قبل ہی یہ پیشگوئی کرتا ہے آئندہ جنم میں کس گھرانے میں جنم لے گا۔ ان خدیات کی روشنی میں اہل تبت اس کے بتائے ہوئے خاندان کے نوزائیدہ فرد کو دلائی لامہ کے مسند اقتدار پر بٹھاتے ہیں۔ جب چین نے تبت پر قبضہ کیا تو دلائی لامہ ہندوستان ہجرت کر کے انڈیا آ جاتا ہے، لیکن دوسرا مذہبی پیشوا پنجتن لامہ تبت میں رہتا ہے۔ جہاں رہے دلائی لامہ شادی نہیں کرتا۔ بدھ کے روحانی پیشواؤں کو دلائی لامہ کا خطاب چنوئی خاندان کے حاکم التا خان نے دیا۔ پہلا خطاب 1578 میں تبت کے بدھزم اسکول کے لیڈر کو اس کی اپریسیشن کے طور پر دیا گیا۔ یہ بدھ روحانی لیڈر سونم گیاتسو تھا۔ اس وقت سونم گیاتسو نے بادشاہ التا خان کو تعلیم دی تھی، اس لیے اس نے دلائی لامہ کو خطاب پورے بدھ نسب کو دے دیا تھا۔ سنن گیاتسو تیسرا دلائی لامہ تھا۔ پہلے دلائی لامہ اور تیسرے دلائی لامہ کو ملنے کے بعد اس خطاب پہ نوازا گیا۔ منگول زبان میں دلائی لامہ کو علم کا سمندر کہتے ہیں۔ وہ لوگ روایت کے مطابق دلائی لامہ
اہم شخصیت مانے جاتے ہیں۔ وہ وسطی تبت میں کافی پراسر تھی، لیکن مذہبی اتھارٹی فرقہ بنانا حدود سے آگے نکل جاتی ہے، جو مذہب کے اقرار اور روایت کی نمائندگی کرتی ہے، جو کسی مخصوص مکتبہ فکر سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ ایک عالمی شخصیت کے طور پر دلائی لاما کو روایتی تقریب کو 14ویں دلائی لاما تنزن گیاتسو نے اٹھایا۔ چینیوں نے جلال وطن طبقے، فرقہ وارانہ اور دیگر تقسیموں پر قابو پانے کے لیے کچھ کنٹرول لاگو کیے تو تبت میں بے چینی پیدا ہوئی، چنانچہ تنزن گیاتسو 1959 میں ہنگاموں کے دوران لھاسا سے فرار ہو کر ہندوستان کے دھرم شالہ میں جلا وطن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 1642 سے لے کر 5ویں دلائی لاما تک اور 14ویں دلائی لاما تک کا سلسلہ تبت کا حکومت کرنے کے سینکڑوں اقتدار سے منسلک تھا۔ اس عرصہ میں کے دوران دلائی لاما اور ان کے نائبین نے لھاسا میں تبتی حکومت کی قیادت کی، جس کو گارڈن فورڈ رنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکومت اسکائی طور پر چین کی حکمرانی کے تحت ایک معاون کے طور پر کام کرتی تھی اور خود مختاری کے مختلف درجات کا احترام کرتے ہوئے تبت کے تمام علاقوں پر حکومت کرتی ہے۔ لیکن 1912 میں چنگ خاندان کے خاتمے کے بعد چین نے تبت کے تمام علاقوں پر حکمرانی کا دعویٰ کر دیا، لیکن دلائی لاما نے تبت پر اختیار قائم کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ 13ویں دلائی لاما نے اعلان کیا کہ چین کے ساتھ تبت کا تعلق چنگ خاندان کے زوال کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور آزادی کا اعلان کر دیتا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت اس کو رسمی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ 1959 میں 14ویں دلائی لاما نے چین کے ساتھ 17 نکاتی معاہدے کی توثیق کی، لیکن 1959 میں یہ معاہدے کو منسوخ کر دیا۔ ابتدا میں تبت کی آزادی کی تحریک کی حمایت کرتا ہے، لیکن 1974 میں اس نے تبت کی آزادی کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ 2005 میں عوامی طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ تبت چین کا حصہ ہے اور علیحدگی پسندی کی حمایت نہیں کرتا۔ تبت کی تاریخ میں ایک کنسیپٹ ہے جس کو پادری اور سرپرست کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ تبتی بدھ رہنماؤں اور سیکولر حکمرانوں جیسے منگولوں میں اور چینی حکام کے درمیان تاریخی اتحاد کو بیان کرتا ہے۔ اس رشتے میں سیکولر سرپرست مذہبی شخصیات کو سیاسی تحفظ اور مدد فراہم کرتا ہے، جو اس کے نتیجے میں مذہبی رہنمائی اور جواز پیش کرتے ہیں۔ اور نظریے کے حامیوں کا کہنا ہے اس نے تبت کو سیاسی استحکام اور تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے مذہبی اور ثقافتی معاملات میں ایک حد تک خود مختاری برقرار رکھنے کی کھلی اجازت دی۔ مورخ نے تبت کو ایک جگیردارانہ ریاست یا معاون دریا کہا ہے جو بیرونی کنٹرول کے تابع ہے۔ یوان خاندان کی حکومت کے دوران تبتی لاما نے مذہبی اثر حاصل کیا، لیکن منگولوں کو حتمی سیاسی اختیار حاصل تھا۔ اس طرح چنگ خاندان کے تحت 1920 میں تبت کا کنٹرول حاصل کیا۔ اس علاقے کو ایک حد تک خود مختاری دی، لیکن تبت کے ساتھ بیرونی معاہدوں، تجارتی معاہدوں کو حتمی شکل دینے میں چین کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ 8ویں صدی میں چینی لاما کے انتخاب میں رنگانی کے حق پر زور دینے لگے، جس میں نائبین بھی شامل تھے۔ پہلا دلائی لاما 1370 میں تبت میں پیدا ہوا۔ اس کا نام تیراتا ترپاتا تھا۔ ان کو روحانی اور مذہبی پیشوا کے طور پر تسلیم کیا گیا اور تبت میں سب سے بڑے روحانی پیشوا رہے۔ 1432 میں فوت ہوئے۔ انہوں نے 3 خانقاہیں تعمیر کی۔ دوسرے دلائی لاما 1476 میں پیدا ہوئے۔ اس نے مذہبی تعلیمات کو فروغ دیا، تبت کے معاشی ڈھانچہ کو مستحکم کیا۔ 1542 کو فوت ہوئے۔ چکور گیل کی خانقاہ تعمیر کی۔ تیسرے دلائی لاما جونگ نوربو 1543 میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں سیاسی اور فلسفیانہ ترقی ہوئی۔ چوتھے لاما سونم گیاتسو 1599 میں پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں مزید مذہبی اور ثقافتی ترقی ہوئی۔ تبت کے وسطی ایشیا میں کے درمیان تعلقات کو فروغ ملا۔ 5ویں دلائی لاما لوبسانگ گیاتسو 1717 میں پیدا ہوئے۔ تبت میں استحکام پیدا کیا۔ اپنے دور میں تبت کے طاقتور رہنما تھے۔ سیاسی حکومت کی بنیاد رکھی جو 300 سال تک قائم رہی۔ اس کا نام گارڈن فورڈنگ تھا۔ 1882 میں فوت ہوئے۔ ان کا دور ثقافتی ترقی کا دور تھا۔ عرصہ میں آنے والے زائرین کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ان کی جائیداد اور اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ دلائی لاما میں سب سے متحرک لاما تھے۔ یہ دوسرے لاما سے مل کر ادبی خدمات کی۔ اس نے مختلف موضوعات پر لکھتے ہوئے تاریخ پر اپنے
کارناموں، شاعری اور اپنے عہد کی قابل ذکر شخصیات کے ساتھ اپنی سوانح عمری بھی لکھی۔ اس نے بڑے پیمانے پر پڑھایا، سفر کیے، وسیع ایشیا کی سیاست کو نئی شکل دی اور اس کو تعمیر کیا۔ اسے طبی دیکھ بھال اور تعلیم کے نظام کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ چھٹے دلائی لامہ تانتی رنجو 1683 میں پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں تبت میں سیاسی عدم استحکام تھا۔ وہ کم عمری میں 1706 میں وفات پا گئے۔ ساتویں لامہ گنگا کاگا 1708 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تبت کی مذہبی رہنمائی جاری رکھی اور ثقافت کو فروغ دیا۔ آٹھویں دلائی لامہ جیسن دیگ جی 1758 میں پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں سیاسی اور مذہبی حکمرانی کا تسلسل قائم رہا۔ وہ 1804 میں فوت ہوئے۔ نویں لامہ لانگپو ہزار 1805 میں فوت ہوئے۔ وہ کم عمری میں 1815 میں وفات پا گئے۔ دوسرے لامہ چیرو پرکاش 1816 میں پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں تبت میں داخلی اور مذہبی روایت کو فروغ ملا۔ وہ 1833 میں فوت ہوئے۔ 11ویں لامہ سونم تبزن 1838 میں پیدا ہوئے۔ مذہبی تعلیمات کا آغاز کیا۔ 12ویں لامہ ٹنزانگ کیشور 1856 میں پیدا ہوئے اور 1875 میں فوت ہوئے۔ اس دور میں سیاسی استحکام ہوا۔ 13ویں لامہ تبتن گیاتسو 1856 میں پیدا ہوئے۔ جیت دنیا سے روابط کو فروغ ملا۔ 13 دسمبر 1933 میں فوت ہوئے۔ ان کے دور میں چین نے حملہ کیا۔ 14ویں لامہ 1935 میں پیدا ہوئے۔ ان کا دور تبت کی تحریک کا سب سے اہم اور مشہور دور ہے۔ ان کی قیادت میں تبت عالمی سطح پر انسانی حقوق آزادی کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ آج بھی تبت کے مشہور روحانی رہنما ہیں اور نوبل انعام یافتہ ہیں۔ دلائی لامہ کے انتخاب کی اگر بات کریں، دلائی لامہ کا انتخاب ایک پیچیدہ روحانی عمل ہوتا ہے جو تبت کے مذہبی روایات پر مبنی ہوتا ہے۔ نئے دلائی لامہ کو منتخب کرنے کے عمل کچھ اس طرح کیا جاتا ہے۔ پچھلے دلائی لامہ کی وفات کے بعد روحانی رہنماؤں اور بدھسٹ لامہ کی کمیٹی نئے دلائی لامہ کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 2، نشانیاں اور روحانی اور علامات بدھ مذہب کے مطابق پرانے دلائی لامہ کی روح ملنے کے بعد ایک بچے کے جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ اس بچے میں خاص نشانی اور علامات تلاش کی جاتی ہیں۔ نمبر 3، خواب اور پیشگوئیوں کی مدد لی جاتی ہے بچے کی جو نئے لامہ کی تلاش میں مدد کر سکتے ہیں۔ نئے بچے کی شناخت رہنما نئے بچے کی شناخت کی بچوں میں ایک بچے کو منتخب کیا جاتا ہے جس میں پچھلے دلائی لامہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر بچے کی پسند عادات یا مخصوص شیاء کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جو پچھلے دلائی لامہ نے کی تھی۔ اپنے اکٹھے کردہ اشاروں کی بنیاد پر مخصوص علامات اور نشانیوں کی بنیاد پر تلاش کے لیے نکلتے ہیں جو دلائی لامہ کی پیدائش نشاندہی کرتے ہیں۔ تلاش تبت کے مختلف علاقوں میں کی جاتی ہے۔ یہ عمل صدیوں سے تبت کی روایات کا حصہ رہا ہے اور تبرک کے تبت کے لوگوں کے لیے گہری روحانی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے اکٹھے کردہ اشاروں کی بنیاد مختلف علامات نشانیوں کی بنیاد پر تلاش کے لیے نکلتے ہیں جو دلائی لامہ کی پیدائش کی نشاندہی کرتی ہے۔ تلاش تبت کے مختلف علاقوں میں کی جاتی ہے۔ یہ عمل صدیوں سے تبت کی روایت کا حصہ رہا ہے اور تبت کے لوگوں کے لیے گہری روحانی اہمیت کا حامل ہے۔ 14ویں دلائی لامہ نے اتار کے انتخاب میں چینی حکومت کی شمولیت کی مخالفت کی اور اس بات پر زور دیا کہ ان کے جنم لینے والوں کی سیاسی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ 14ویں دلائی لامہ نے اپنے جانشین کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ان کی موت کے بعد ان کا ہندوستان میں دوبارہ جنم لینے کا امکان نہیں ہے اور خبردار کیا کہ یکے بعد دیجیے کسی بھی چینی مداخلت کو غلط سمجھا جائے گا۔ لامہ کے جانشین میں منگولیا کا علاقہ بھی شامل ہے۔ منگولیا کے مضبوط تبتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے منگولیا سے منتخب کردہ جیب سینڈم و کھوٹوکٹو درجہ بندی میں تیسری اہم شخصیت ہے۔ لامہ کی پوزیشن کا مستقبل 1970 میں 14ویں دلائی لامہ نے پولینڈ کے اخبار کو بتایا کہ میرے خیال میں وہ ایک آخری دلائی لامہ ہوں گے۔ پیرس کے اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا وہ دلائی لامہ کا دفتر ایک ادارہ تھا جو دوسروں کو مذہبی فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا۔ ممکن ہے کہ جلدی اس کی افادیت ختم ہو جائے۔ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ دلائی لامہ کے دوبارہ جنم نہ لینے کا فیصلہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ نتیجہ جا سکتا ہے کہ دلائی لامہ ایک قومی ادارہ ہے۔ یہ فیصلہ تبت کے لوگوں پر منحصر ہے یا دلائی لامہ دوبارہ جنم لینا چاہیے کہ یا نہیں۔
1995 में दलाई लामा ने पंच लामा के इंतखाब के लिए गोल्डन बर्ड के इस्तेमाल को मुस्तर कर दिया, जिसकी वजह से दो पंचन लामा पैदा हुए। एक को चीन ने मंतखब किया जिसका नाम ज्ञान नकीन नोरोबो था, और दूसरे को दलाई लामा ने मंतखब किया जिसका नाम एक चोटी नबामा था, जिसको चीनी हुकूमत ने अगवा कर लिया। सितंबर 2007 में चीनी हुकूमत ने कहा कि तमाम आला राबों को हुकूमत की तरफ से मंजूरी दी जानी चाहिए, जिसमें 15 दलाई लामा का इंतखाब शामिल होगा, जो कि सरकारी कंट्रोल का एक मुमकिन तरीका है। अब 15 दलाई लामा का तयन करने के लिए रेफरेंडम के इम्कान की तरफ भी इशारा है। ताशी वांगडी इसके जवाब में 14 दलाई लामा इलाके के नुमाइंदे ताशी वांगडी ने जवाब दिया कि चीनी हुकूमत का इंतखाब बेमानी होगा, कभी सियासी तौर पर ये लोग उन पर मुसल्लत नहीं कर सकते, इस रवायत के पैरोकारों का फैसला होना चाहिए। चीन अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकत एक बार फिर बेमानी है, वो अपने पंचतननामा को तिब्बत में नहीं रख सकते। उन्हें कई बार ऐसी कोशिशें की, लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। इनके पास ऐसा मजहबी रहनुमा कैसे हो सकता है। चौथे दलाई लामा ने 1969 में कहा था कि ये तिब्बतियों को फैसला करना है कि आया लामा के दायरे को जारी रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी जुम्मयत चीन या किसी दूसरे मुल्क में दोबारा जन्म नहीं लेंगे जो आज़ाद नहीं है। इसका मतलब है कि लामा तिब्बती सकाफती पट्टी से हो सकता है जो लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान तक फैला हुआ है, जिनमें वो ज़्यादा हिंदुस्तान नवाज हैं। चीन मुखालफ बना सकता है। इस मकान की तायद भी की अगला तार एक औरत भी हो सकता है। जिला वतनी रवायत उतार अकाउंट के इंतखाब से मुतल्लिक पेचीदा तीखी मजहबी सियासी अमामल के बावजूद अलामा तब्दीली के असर के लिए तैयार हैं। छोटे बच्चों को मुख्तलिफ करने की रवायत के बावजूद 14वें दलाई लामा अपने अगले अवतार के लिए किसी बालक का नाम भी ले सकते हैं। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि जानशीन को बुद्ध मजहब के मुताला में लंबे अरसा गुजारने की जरूरत नहीं होगी, तो तिब्बती बशिंदों की तरफ से फौरी तौर पर एक रहनुमा के तौर पर संजीदगी से लिया जा सकता है। दलाई लामा की जिम्मेदारियों की बात करें, तिब्बत के रूहानी पेशवा होते हैं जिनकी जिम्मेदारियां तारीखी, रूहानी, सियासी दोनों पहलुओं पर महीत रही हैं। ताहम मौजूदा 14वें दलाई लामा ने अपनी सियासी अख्तियारात मुंतखब शुदा कैदर को सौंप दिए और अपने लिए सिर्फ रूहानी मूड पर तवज्जो मरकूज रखी हुई है। अल्लामा तिब्बत दुनिया भर के बुद्ध मजहब के रहनुमाओं को तालीमात और रहनुमाई फराहम करते हैं, हमदर्दी, बर्दाश्त, अमन के इक़दार को फ़रोग़ देते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान हमआहंगी मकालमा को फ़रोग़ देते हैं, तिब्बत के सकाफ़ती विरसा और शनाख्त की हिफाजत करते हैं। दलाई लामा तिब्बत मास्टर प्लान की अगर बात करें, 14वें दलाई लामा के मुताबिक लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड महात्मा बुद्ध तिब्बती लोगों की रहनुमाई और दफा का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए लामा ने अपने दौर में इंतकाम किया और यह प्लान मरहलेवार आगे बढ़ा। सबसे पहले 1419 में सोंगखप्पा ने मरने से पहले ल्हासा में 3 अजीम शान खान कायम की, एक मजबूत वकूल पावर बेस कैंप किया। बाद में इसने शिगार से में एक चौथी खानका कायम की, जो जनूबी तिब्बत जाकर एक बड़ी और जनूबी तिब्बत जाकर एक और खानका चकोर गेल कायम की। तीसरे दलाई लामा ने डे पिंग और सीरा की अजीम खानका कायम की और एक रूहानी सल्तनत की बुनियाद रखी। चौथे दलाई लामा ने तिब्बत वस्ती एशिया के दरमियान तलकात का मजबूत किया। 5वें दलाई लामा ने मजहबी सियासी हुकूमत की बुनियाद रखी और उनकी हुकूमत को गार्डन फोर्डरिंग कहा जाता है। ये एक भरपूर सकाफती, माशी तरक्की और अदबी सरगर्मियों का रूप था। तिब्बती बुद्ध मजहब के मुताबिक लामा अपने अवतार का इंतखाब खुद करते हैं, किसी बैरूनी यानी चीन की मशमूलियत के मुखालिफ हैं और जोर दिया कि इसका इंतखाब बैरूनी सियासी तसस्सुर से पाक होना चाहिए। 6 जुलाई 1995 को एक किसान खानदान में तिब्बत के दूर अफसादा गुस्से की चटाई पर पैदा होने वाले चौथे दलाई लामा ने वो एक खानदान में वो 14वें दलाई लामा है। वो एक खानदान में 3 दोबारा जन्म लेने वाले पंजों में से एक हैं। इनके गांव का नाम तक्सर हमदू था। वो 22 फरवरी 1940 को दलाई लामा के मनसब पर फायज हुए। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर लिया, जिसके बाद उन्होंने तिब्बत की सियासी
سیاسی خود مختاری کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ 1954 میں بیجنگ کے چینی قیادت سے مذاکرات کیے۔ 1959 میں لیاسا میں چینی فوج کی کارروائی کے بعد وہ جلا وطنی اختیار کرتے ہیں اور بھارت کے شہر دھرمشالہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں مرکزی تبتی انتظامیہ قائم کی۔ انہوں نے عالمی سطح پر تبت کی ثقافتی اور مذہبی خود مختاری کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی اور 1999 میں ان کو نوبل انعام دیا گیا۔ جلا وطن حکومت نے چین کے ساتھ مذاکرات کیے لیکن 2010 میں یہ معطل ہے۔ دلائی لامہ کی جدوجہد امن کے لیے ان کوششوں پر ان کو عالمی پیذرائی حاصل ہے اور تبت کی خود مختاری کے لیے پرخواہ ہیں۔ خود مختاری کا فلسفہ، تعلیمات نے تبت ہندوستان سے جنوب مشرقی ایشیا کی روحانی، ثقافتی اور سیاسی سرگرمی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 20 صدی کے آغاز میں مغرب کے بہت سے ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ بدھ مت کا سفر صرف ایک مذہب کا سفر نہیں بلکہ ایک باطنی بیداری اور روحانی ارتقاء کی داستان ہے۔ دلائی لامہ اس داستان کے وہ معتبر کردار ہیں جو دنیا کی بے چینی میں سکون کی زبان بولتے ہیں، نفرت کے بیجوں میں محبت کا پانی ڈالتے ہیں۔ ان کی زندگی اور تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں اصل طاقت دلوں کو فتح کرنے میں ہے اور نہ کہ سلطنتوں کو۔ بدھ اور دلائی لامہ کا ذکر صرف تاریخی کتابوں میں محفوظ نہیں بلکہ وہ ہر اس دل کی دھڑکن میں زندہ ہیں جو امن، ہمدردی اور انسانیت سے محبت رکھتا ہے۔